بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم ایک حدیث پاک پڑھ رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، جنت میں داخلے کا سبب اللہ رب العزت کا فضل ہے، نہ کہ بندے کا عمل۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر عمل چھوڑ دینا چاہیے؟ تو اسی حدیث پاک میں جواب دے دیا گیا کہ نہیں، عمل چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، عمل کے اندر بہت زیادہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو تھکا دے یا آپ کے لیے مشکل کا باعث بن جائے۔ تو عمل کرتے رہنا چاہیے میانہ روی کے ساتھ، نہ بہت زیادہ کم اور نہ بہت زیادہ۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال کے قریب قریب چلو، یعنی نیک اعمال سے دور بھی نہیں ہونا، دین سے دور بھی نہیں ہونا کہ اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہوا تو کر دے گا، نہ کرنا ہوا تو اس کی مرضی، تو ہمیں پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا بھی نہیں۔ نیک اعمال کے قریب قریب چلو، یعنی نیک اعمال کرتے رہو، اور کیسے کرتے رہو؟ میانہ روی کے ساتھ کرتے رہو، یعنی نہ بہت کم اور نہ بہت زیادہ۔ اب پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں انسان تنگ پڑ جائے تو اعمال کے ذریعے تو اس نے جانا نہیں ہے جنت میں، تو اگر وہ موت کو گلے لگا لے یا موت کی تمنا کرے، یعنی مر جائے، اور جنت تو اللہ کے فضل پہ شامل ہے، اللہ کا فضل شامل حال ہوا تو جنت مل جائے گی، اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوا تو جنت نہ ملے گی۔ تو اس کا جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی شخص تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے۔ آج خصوصیت کے ساتھ حدیث پاک کے اس حصے پر گفتگو ہوگی کہ کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو پیغام میں یہ بتایا تھا کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اور پھر ساتھ ایک دعا تلقین فرمائی کہ اگر کسی کو ضرورت آن پڑے تو وہ اس انداز میں دعا مانگ لے۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی مزید ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اب دو صورتیں ہیں، یا تو وہ بندہ نیک ہوگا یا وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ اگر نیک ہوگا تو تب بھی اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جتنی زندگی اس کی باقی ہو وہ اپنے اعمال میں اضافہ کر سکے، اس کے اعمال میں اضافہ ہو جائے، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو تب بھی اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو زندگی باقی بچی ہے اس میں اسے اللہ رب العزت توبہ کی توفیق عطا فرما دے، توبہ کی نعمت سے اسے سرفراز فرمائے اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے، اور وہ بندہ اخروی نجات حاصل کر سکے۔ تو اس حدیث پاک میں یا تو وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اضافہ ہو جائے، اس کے اعمال میں خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں زیادتی ہو جائے، زیادہ ہو جائیں وہ۔ اب یہاں بھی ایک جواب موجود ہے کہ عمل کے ذریعے جنت نہیں ملے گی، لیکن اعمال کی زیادتی یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، لوگ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ بجا لائیں۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گفتگو سے، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی نیک بندہ ہو تو وہ بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال میں مزید اضافہ ہو جائے، نیک اعمال میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اضافہ ہو جائے۔ یعنی اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ بندہ جب رب کے سامنے پیش ہو تو اس کے نامہ اعمال میں
خیر کے اعمال، اعمال صالحہ کا اضافہ ہونا چاہیے، زیادتی ہونی چاہیے۔ تو اب ہمیں پھر ایک مرتبہ اس بات کا جواب مل گیا کہ کوئی اس جہالت کا شکار نہ ہو کہ جب عمل کے ذریعے جنت میں جانا نہیں ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ عمل کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ عمل کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ بجا لائیں۔ ہاں، میانہ روی کے ساتھ اختیار کرنے چاہیے اعمال صالحہ، ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو تھکا دیا جائے کہ آپ ہی تنگ پڑ جائیں اور پھر یہاں تک کہ آپ عمل کرنا ہی چھوڑ دیں، بلکہ میانہ روی کے ساتھ اعمال صالحہ کے، نیکیوں کے، دین کے، بھلائی کے، خیر کے کاموں میں قریب قریب رہتے ہوئے اعمال صالحہ میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال شر اور برائی کے جتنے اعمال ہیں ان سے اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل و کرم سے محفوظ و معمور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔